سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے چند احوال کو ذکر فرمایا ہے، اور اس دن انسان کی حالت کیا ہوگی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں قیامت ہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ بات قسم کھا کے ارشاد فرمائی کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم تو انسان کے جسم کے ایک ایک بور کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں۔ تو یہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی، جہان کی صورتحال کیا ہوگی، انسان کی اپنی صورتحال کیا ہوگی۔ فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فرمایا جب وہ قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ باریقہ جیسے کوئی آنکھوں میں اچانک چمک پڑے تو انسان کی آنکھ اس کو پوری طرح دیکھ نہیں سکتی، ایسے حالات پیش آئیں گے قیامت کے کہ انسانوں کی آنکھیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی، جس کو کہتے ہیں کہ آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ بعض دفعہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کسی انسان کی موت آتی اچانک تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، اور پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب اس کا دم نکل جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، تاکہ جسم ٹھنڈا ہونے پہ انسان کی شکل خوفناک نہ لگے۔ یہ آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ حیرت کے مارے کہ جن چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، جن کا یقین نہیں آتا تھا، جن کو دنیا کے اندر مانا نہیں کرتا تھا، وہ چیزیں اب آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ جاتی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ہم ان سب کو 100% سچ اور حق مانتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی چیز کو، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، موت کو دیکھا نہیں ہے، قبر کے بعد کے حالات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جو ہم تک پہنچی، ہم ان ساری باتوں پہ 100% ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں جب نظر آنا شروع ہوں گی تو پھر آنکھوں کی حالت کیا ہوگی کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔
اور فرمائے وخسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا۔ خسف کہتے ہیں چاند کے گرہن کو بھی، یعنی جب چاند کی روشنی ختم ہو جائے یا مدھم پڑ جائے تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ چاند کی روشنی گل کر دی جائے گی۔ اور فرمایا صرف چاند ہی کیا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ جمع کر دیا جانے کا ایک مطلب یہ کہ دونوں ہی بے نور ہو جائیں گے۔ آج کل کے جس طرح سائنسدان بتاتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، یہ سورج کی مستفاد ہے، سورج سے لی ہوئی روشنی ہے۔ سورج کی کرنیں چاند کی سطح زمین پہ پڑتی تو اس سے چاند چمکتا ہے، اندھیرے میں وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جس سے چاند بھی روشنی لے رہا ہے، چاند تو کیا وہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ جمع الشمس والقمر کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ دونوں کو آپس میں ٹکرا کے ختم کر دیا جائے، دونوں ہی ختم ہو جائے، چاند سورج سارا جہان یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یقول الانسان، اس دن انسان کی حالت کیا ہوگی، انسان اس دن کس کیفیت میں اور کس حالت سے دوچار ہوگا۔ فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں، این المفر، آج کدھر جاؤں، کہاں بھاگوں۔ وہ بھاگنے کی جگہ کو تلاش کرے گا اور لوگوں سے پوچھے گا این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں۔ اللہ پاک فرماتے کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، لا بذر، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، کسی جگہ پناہ نہیں ملے گی۔ دنیا کے اندر مجرم انسان، اس کے پاس سینکڑوں پناہ گاہیں ہوتی ہیں۔ اس ملک سے نکل جاؤ، یہاں کہیں چھپ جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پتہ ہی نہ چلے، پہاڑوں میں نکل جاؤ، سال ہر سال مجرم چھپے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان اس دن تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی جائے پناہ مل جائے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کچھ نہیں ملے گا، لا بذر، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا۔ ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا، رہنا کہاں پہ ہوگا؟ فرمایا الی ربک یومئذ المستقر، اس دن ٹھکانہ ہوگا تیرے پروردگار کے پاس، سب کو وہی جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج دنیا کا امیر ہے، غریب ہے، آج دنیا کا بادشاہ ہے، فقیر ہے، آج کوئی کوٹھی محلات میں رہنے والا ہے یا کوئی کچی کلی میں رہنے والا ہے، آج کی دنیا کا ظالم اور مظلوم، آج کی دنیا کے اندر زبردست اور محکوم، سب کو جا کے کھڑے کہاں پہ ہونا ہے؟ رب کے سامنے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، فکر آخرت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آج انسان اسی کو دل دماغ میں بٹھا لے تو پھر ساری دنیا کے اندر جو زیادتیاں ظلم ہو رہے ہیں سب ختم ہو جائیں۔ آج کوئی انسان چوری کرتا ہے تو کیوں وہ سمجھتا ہے مجھے کون سا کسی کو جواب دینا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں کون سا کسی کو جواب دینے والا ہوں، کوئی انسان دوسروں کو دباتا ہے، محکوم بناتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن اگر اسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لائے تو اسی طرح کا ماحول، اس سے بھی زیادہ خطرناک خوفناک ماحول جس میں ظلم ستم کا بازار گرم تھا، آپ نے صحابہ کے اندر یہی کیفیت پیدا کی۔ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ یہی وہ فکر آخرت تھی جس نے رات کے رہزنوں کو رہبر بنا دیا تھا۔
جو ڈاکے ڈالا کرتے تھے، لوگوں کے مال و جان اور عزت کے دشمن ہوتے تھے، وہ لوگوں کے مال جان عزت کے محافظ بن گئے۔ جس کو کسی نے کہا نا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا معاشرہ کیسا خوبصورت ماحول اور معاشرہ بنا۔ وہ صرف کیا تھا؟ فکر آخرت، ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا اِلیٰ ربک یومئذ المستقر، اس دن تمہارا ٹھکانہ تمہارے رب کے پاس ہوگا۔ پھر اگر اچھے اعمال ہوں گے تو ٹھکانہ بھی اچھا ملے گا، جنت کی شکل میں۔ بد کردار، ظالم، گناہ گار، نافرمان، کافر اور مشرک ہوگا تو ٹھکانہ بھی اللہ کی جیل کے اندر، جہنم کے اندر ہوگا۔ فرمایا کہ یُنَبَّأُ الْإِنسان یومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو آگاہ کیا جائے گا کہ آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ ما قدم، جو چیزیں آگے بھیجی وہ بھی بتائی جائے گی اور دکھائی جائے گی، وأخر، اور جو چیزیں پیچھے چھوڑی وہ بھی بتائی اور دکھائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں بما قدم سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو انسان خود کر کے پھر آگے چلا گیا۔ نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، روزہ رکھا، حج کیا، سچ بولا، حلال کمائی کی، لوگوں کی خدمت کی، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کا خیال رکھا، یہ خود کے اعمال ہیں، یہ بما قدم ہے۔ اور بما اخر، اخر کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا وہ اعمال جو انسان پیچھے چھوڑا ہے۔ نیکی کا کوئی کام چھوڑا ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، راستہ بنا دیا، پانی کہیں کے انتظام کر دیا، رفاع عامہ کا، صدقہ جاریہ کا کوئی کام، کہیں درخت لگا دیے، چھاؤں کا بندوبست کر دیا، یہ جتنے کام ہیں یہ سب اخرہ میں داخل ہیں کہ جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ سائر اعمالہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کے رجسٹر، دفتر بند کر دیے جاتے ہیں، الا من ثلاث، فرمایا تین کھاتے جو ہے وہ کھلے رہتے ہیں، تین چیزوں کا اجر اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، دوسرا فرمایا علم ينتفع به، علم کا ایسا کام کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، کتابیں کہیں مدرسے میں دے گیا، کسی کو عالم بنا گیا، کسی کو قاری حافظ بنا گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد پیچھے چھوڑ گیا جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی۔ یہ تین چیزیں فرمایا مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا۔ تو اخرہ سے مراد پیچھے کوئی بھی نیک عمل چھوڑ گیا۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر کوئی برا عمل چھوڑ گیا، سینما بنا دیا، شراب خانہ بنا دیا، زنا کا اڈا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسے گندے گھنونے کام، کوئی بدعت شروع کر کے چلا گیا، رسم رواج شروع کر دیا، یہ مر جائے گا، بعد میں جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کو بھی گناہ ہوتا رہے، یہ بھی بھگتتا رہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آگے بھیجا وہ بھی بتایا جائے گا، جو پیچھے چھوڑ کے آیا وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں بما قدم سے مراد وہ اعمال ہے جو انسان کر کے چلا گیا، اور اخرہ سے مراد وہ وقت ہے جو انسان ضائع کر کے چلا گیا۔ دنیا کے اندر کتنے ہمیں موقع ملتے ہیں اچھے اعمال کرنے کے، اور ہمارا وقت فضول کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے، گپ شپ میں، موبائل میں اور چیزوں میں ہم اپنے وقت کو برباد کر لیتے، ضائع کر لیتے۔ قیامت کے دن
یہی وقت ہمارا پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ جو گناہ گار ہے وہ تو پچھتائے گا ہی، میں نے گناہوں میں زندگی گزاری۔ نیک اعمال کرنے والا بھی اس بات پہ پچھتائے گا کہ کاش کہ میں اور اچھے اعمال کر لیتا، میرا جنت میں درجہ اور اونچا ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا بما قدم و اخر، جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، سب قیامت کے دن وہاں انسان کو دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بتانے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو خود اپنے آپ کا گواہ ہے۔ بصیرہ کا معنی دیکھنے والا، انسان تو خود اپنے اعمال کا خود دیکھنے والا ہے، اس کو خود کو پتہ ہے میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں۔ جیسا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو اور اپنا حساب خود کرو، تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ تو انسان جو ہے یہ تو خود اپنے اعمال کو خود دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا کچھ کر کے آیا۔ دنیا میں کوئی انسان مجرم ہو نا، اس کو طلب کیا جائے تو پہلے ہی اس کو پتہ لگ جاتا ہے میں پڑھیا گیا ہوں، میں نے کیا کچھ کیا، سارا کچھ پتہ چل گیا۔ تو قیامت کے دن بھی انسان کو خود پتہ ہوگا کہ یار میں تو کیا کر کے آیا ہوں، اب میری پیشی ہے، میرا بنے گا کیا۔ اللہ پاک فرماتے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ دکھانے کے لیے یہ معذرت اور عذر اور بہانے بھی کرے گا۔ جیسا کہ بعض مشرک لوگ قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں کرے۔ لوگ بعض مکرنے کی کوشش کریں جی ہم نے تو نہیں، ہم نے ایسے کام کیے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے بعض اگرچہ وہاں پہ مکریں گے، عذر ظاہر کریں گے، بہانے تراشیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو خود پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کچھ کیا اور آج میرے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ جو زندگی کا وقت گزر رہا ہے بڑا قیمتی ہے۔ یقین کریں کہ ایک ایک لمحہ ہمارے کروڑوں سال کی زندگی کو یا بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم پہ ہم یا جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک ایک سانس ہمیں یا تو رب کا ہمیں دوست بنا رہا ہے یا رب کا ہمیں دشمن بنا رہا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی فکر کریں، مساجد کو آباد کریں، نماز کی پابندی کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ سارے اعمال حقوق اللہ، حقوق العباد ہم ادا کرتے کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ موت آئے گی، اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ کا نبی بھی ہم سے راضی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ایسی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو نیک اعمال کیے، اللہ سب کے سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ
جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے،